بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 676 ہے. اس میں امام نووی رحمہ اللہ دین کے اصول جو حدیثیں ہیں اور دین کے اہم حدیثیں ہیں جن پر دین مبنی ہے، وہی حدیثوں کو امام نووی رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں. ہم لوگ 29ویں حدیث میں تھے جس کے راوی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں، جس کو کرنے سے جنت میں چلے جاؤں. یہی معنی ہے، ایسا عمل جو جنت میں داخل کرا دے اور ایسا عمل جو جہنم سے دور کرا دے. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے کہتے ہیں، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ. یا عبداللہ، اے معاذ، تم جو ہے بہت بڑی چیز پوچھے ہو. ایسا عمل جو جنت میں جانے کا سبب بنے اور ایسا عمل جو جہنم سے بچا لے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی کو سننے میں تو بہت آسان چیز لگتا ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے، معنی بہت بڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، کہ یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے یہ عمل کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. تو جس کو لیے آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے آسان ہے یہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم جو ہے ان کو راستے میں ہدایت دیں گے، صحیح راستے کی ہدایت دیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کریں گے اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. تو کہتے ہیں تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، وہ عمل جو جنت کے قریب کر دے، جنت میں جانے کا سبب بنے اور جو جہنم سے بچا لے، تو وہ کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یعنی توحید، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، یعنی فرض نمازیں پڑھنا ہے اور کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. وَتَصُومُ رمضان، اور کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے جو فرض ہے اس کو رکھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے. وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور کیا کرنا ہے؟ کعبہ کا یعنی حج کرنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے. تو یعنی یہ ارکان اسلام کرنا ہے، اس سے آدمی جو ہے جنت کے قریب پہنچتا ہے. اب کہتے ہیں ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر. اے عبداللہ، اے معاذ، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ خیر کے دروازے، یعنی خیر کے دروازے کیا ہیں؟ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکی گنائے ہیں اس کے بعد وہ سب جنت میں جانے کے یہ ہے. یا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے یا ایسی عمل جس کو کرنے سے آدمی خیر ہی خیر ہو جنت میں چلے جائے. دونوں کا معنی لگ بھگ ایک ہے. تو کہتے ہیں الصوم جنہ، کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. ڈھال ہے، روزہ جو ہے ڈھال ہے اور عذاب سے بچنے کا ایک سبب ہے، جنت میں جانے کا، خیر پانے کا یہ سبب ہے، یعنی نوافل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صام فی سبیل اللہ، کیا ہے؟ من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے لیے جو ہے روزہ رکھا تو بعد اللہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے 70 سال دور کر دیتے ہیں جہنم سے. ایک اس لیے ہے جو نفل روزہ رکھتا ہے، اور فرض روزہ کا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اصوم لی وانا اجزی بہ، فرض روزہ جو ہے بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا جزا میرے پاس ہے، ہم دیں گے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے. اس کے بعد کہتے ہیں والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ جو ہے خطا کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات نیکیاں جو ہیں گناہ کو مٹا دیتی. یہی بات ہے، اس صدقہ کرنے سے نیکیاں جو ہے دھل جاتی ہے، دھل دیتے ہیں. کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. یہاں مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور کیا ہے؟ ایک بندے کی نماز جوف اللیل یعنی رات میں، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز اس وقت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت تلاوت کرتے ہیں سورہ سجدہ کی، کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. کون ہیں وہ بندے؟ اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہے رات کے وقت میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کے رحمت کی امید سے پکارتے ہیں، امید سے اس کو پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ایک بندہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، کیا کیا اس کے آنکھ کو سکون کرنے کے لیے جنت میں ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا عمل کا جزا ملے گا. یعنی جو عمل کیا ہے، عمل تو جنت میں نہیں لے جا سکتا لیکن سبب بن سکتا ہے. تو یہ جنت میں جو سبب ہے، جانے کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے. تو اس وجہ سے نفلی نماز تہجد پڑھنا چاہیے آدمی کو. نفلی نماز ہمیشہ پڑھنا چاہیے، تہجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر فرض تھا. عبداللہ ابن عمر کو کہا گیا نعم الرجل انت یا عبداللہ لو كنت تصلی باللیل. اے عبداللہ، او کما قال علیہ السلام، کہ اے عبداللہ تم بہت اچھے بندے ہو، بہت اچھے بندے ہو اگر تم جو ہے تہجد کی نماز پڑھو. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کہ عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے اگر وہ رات میں نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے. تو اچھا بندہ بننا ہے، اچھا نیک بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی رات میں، تہجد کے وقت میں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں. کیا ہے؟ وہ لوگ رات میں بستر میں کم وقت یعنی رہتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
الا اخبرک برأس الامر وعموده وذروۃ سنامه. یا عبداللہ، اے معاذ بن جبل، استغفر اللہ، اے معاذ بن جبل، کیا میں تمہیں رأس الامر یعنی امر کے سر کے بارے میں، ایسا فیصلہ جو سر کا حیثیت رکھتا ہو، ایسی چیز جو سر کی حیثیت رکھتی ہو اور جس کے پلر، ستونے، وذروۃ سنامه، اور کیا ہے اس کی اعلیٰ ترین چیز، اونچائی والی چیز، چھت کہہ لے اس کو، کیا ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں رأس الامر الاسلام، سب سے یعنی اچھی چیز یہ جو سر کی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز اسلام ہے، اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کے پلر یعنی اسلام کے ارکان میں سے کیا ہے؟ ایک نماز ہے، نماز ہے، اس لیے نماز میں خاص کر کے دھیان دینا چاہیے، فرض نماز. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے افضل اعمال میں سے کیا بولے چھت جو جس کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنا ہے. ثم قال، پھر کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلی. اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سارے چیز کی ملکیت رکھتا ہے، مجمع ہے جو اس کو کر لینے سے سب جو ہے آسان ہو جائے گا. تو کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کیا ہے وہ چیز. فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، اپنے زبان پکڑ کر کے کہتے ہیں کف علیک ھذا، کہ یہ جو چیز ہے اس کو سنبھال کر کے رکھنا، یہ سنبھال کر کے رکھنا، اس کو اچھے سے رکھنا، اس کو پکڑے رہنا، اس کا دھیان رکھنا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ جو کہتے ہیں اس کا بھی مواخذہ دینا ہے، اس کا بھی پکڑ ہوگا؟ تو کہتے ہیں ثقیلت کا امک، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں کھو دے. یہ عرب لوگ کی عادت تھی، کہتے تھے ایسے دعائی کلمہ. وحال یکب، یعنی یہ مراد ہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے پھر مل جائے، پھر تم مل جاؤ تو کتنی خوشی ہوگی، یہ مراد ہے اس سے. تو وحال یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کتنے لوگ جو ہیں جہنم میں گھسیٹ کے بل منہ میں گھسیٹ کے جو ہے جہنم میں پھینکے جائیں گے، یا ناک گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے. تو اس زبان کو اچھے سے رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال، کہ جو بندہ مجھے دو چیز کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت اس کو دے دوں. کیا دینا ہے؟ ایک ہے زبان کی ضمانت، زبان کو اچھے سے استعمال کریں، اور یہ ہے شرمگاہ کو صحیح جگہ استعمال کریں. یہ دونوں چیز کی ضمانت جو دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. کیا اتنی پیاری حدیث.